اللہ جل جلالہ امن والو کا ہم سب پر بھی انتہا احسان اور کرم ہوا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ایک اونچی نسبت پر دین کے خاطر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ فرمایا دین کے خاطر جمع ہونا اللہ کے یہاں بڑی مغفرت کے وعدے ہیں۔ کل محشر کے میدان میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ایک دوسرے کو کوئی پہچانے گا نہیں، نہ ماں بیٹی کو پہچانے گی، نہ بیٹی ماں کو پہچانے گی، نہ شوہر بیوی کو پہچانے گا، نہ بیوی شوہر کو پہچانے گی، نہ دوست رشتہ دار کو پہچانے گا، نہ دوست دوست کو پہچانے گا، نہ رشتہ دار کو پہچانے گا۔ فرمایا ایسے بھیانک دن ہوگا، ایسا سختی کا دن ہوگا، ایسے سختی کے حالت میں اتنا ٹینشن کا دن ہوگا، اتنا ٹینشن کا دن ہوگا، انگلیوں سے لے کر کھندے تک ہاتھ چبائے گا ٹینشن کے اندر آ کر۔ فرمایا اس کو ہوش نہیں رہے گا۔ ایسے سختی کے دن میں بعض لوگ بندہ یا بندیاں نور کے ممبروں پر بیٹھ کر سیر اور تفریح کرتے رہیں گے، نور کے ممبروں پر بیٹھ کر سیر اور تفریح کرتے رہیں گے۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ وہ نبی ہوں گے، نہ وہ رسول ہوں گے، نہ وہ صدیق ہوں گے، نہ شہداء ہوں گے۔ فرمایا وہ تو عام لوگ ہوں گے، ان کا ملنا، ان کا بیٹھنا، ان کا بچھڑنا، ان کا ایک دوسرے سے جدا ہونا خالص دین کے نسبت پر ہو۔ فرمایا میرا اور آپ کا بیٹھنا، میرے اور آپ کا بات کو کہنا اور سننا خالص دین کے نسبت پر ہے۔ فرمایا ہم سب کے لیے بشارت ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے۔ محترم عزیز ماں بہنوں اور میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی قیامت تک آنے والے ہر انسان کی کامیابی اپنے محبوب دین میں رکھا ہے۔ جس کی زندگی میں دین ہوگا، اللہ کے احکام ہوں گے، نبی کے طریقے ہوں گے، فرمایا اللہ رب العزت ان کو دونوں جہاں میں کامیاب کریں گے۔ کامیاب ہونے کے لیے مال کا ہونا ضروری نہیں ہے، عہدے کا ہونا ضروری نہیں ہے، حکومت کا ہونا ضروری نہیں ہے، سلطنت کا ہونا ضروری نہیں ہے، ڈگری کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ فرمایا کامیابی ہونے کے لیے دین کا ہونا ضروری ہے، ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ فرمایا جس کے زندگی میں دین ہوگا، اللہ کے احکام ہوں گے، نبی کے طریقے ہوں گے، اللہ رب العزت ناکامیابی کے نقشے میں رکھ کر کامیاب کر کے بتائے گا۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ فرمایا جس کے زندگی میں دین نہیں ہوگا، اللہ کے احکام نہیں ہوں گے، نبی کے نورانی طریقے نہیں ہوں گے، اللہ رب العزت کامیابی کے نقشے میں رکھ کر ناکام کر کے بتائیں گے۔ حکومت ہونے کے باوجود، سلطنت ہونے کے باوجود، مال ہونے کے باوجود، دولت ہونے کے باوجود، شہرت ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت اس کے زندگی میں سے چین سکون کو نکال لیں گے۔ فرمایا دونوں جہاں میں ناکام ہوں گے، دنیا میں بھی ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بتایا ہے، نمرود کو دیکھو، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے دو کافر بادشاہ اور دو مسلمان بادشاہ، ایک نمرود ایک قارون، ایک نمرود ایک فرعون، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے تھے، مگر دین زندگی میں نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے کامیابی کے نقشے میں رکھ کر ناکام کر کے بتایا، ذلت کی موت عطا کی۔ ایک فرعون تھا، یہ بھی پوری دنیا پر حکومت کرنے والا، انا ربکم الاعلی کہنے والا، اپنے آپ کو رب کہنے والا۔ اللہ رب العزت نے اس کو بھی جلیل کر دیا، بلکہ دریائے نیل میں دھسا دیا۔ کیسے عزیز ماں بہنوں، کامیابی کے نقشے میں رکھ کر ناکام کیسے کرتا اللہ؟ دین نہیں ہونے پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بچ کر بھاگ رہے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم۔ فرمایا فرعون اپنی پورے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے قوم کا پیچھا کر رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریائے نیل کے پاس گئی، دریائے نیل بھری ہوئی بہہ رہی ہے،
تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی موسیٰ تم نے تو ہمیں ہلاک کر دیا، پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور آگے دریائے نیل بھری ہوئی ہے، دونوں طرف ہمیں موت نظر آ رہی ہے، دونوں طرف ہماری ہلاکت نظر آ رہی ہے، یعنی ناکامیابی نظر آ رہی ہے۔ پھر اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے، جو لکڑی ہے، وہ دریائے نیل پر مارو، وہ پانی پر مارو۔ میرے ماں بہنوں یہاں پر عقل پر زور دیے، یہاں مصیبت دونوں طرف ہے، سامنے دریائے نیل بہہ رہی ہے بھر کر اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ یہاں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی کو پانی میں مارنے کے لیے۔ یہاں عقل، انسان کی عقل کام نہیں کرتی، یہاں انسان کی عقل کام نہیں کرتی، مگر جہاں انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، بند کر دیتی ہے، وہاں سے میری اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے، وہاں سے میرے اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا دریائے نیل میں لاٹھی مارے، لکڑی چلائے تو دریائے نیل کے اندر 12 راستے بن گئے، دریائے نیل کے اندر 12 راستے بن گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم 12 راستوں سے نکل گئی اور فرعون اور اس کا لشکر آ پہنچا۔ جب یہ دریائے نیل کے اندر 12 راستے دیکھ کر خوش ہو گیا، ہمیں یہ دریائے نیل راستہ دے رہی ہے بول کے سمجھ لیا۔ اب فرعون کو کامیابی نظر آ رہی ہے۔ میرے ماں بہنوں ہوا ایسا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا آخری آدمی دریائے نیل سے باہر نکل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قوم کا اور موسیٰ علیہ السلام کا قوم کا وہ آخری آدمی دریائے نیل سے باہر آ گیا۔ فرعون کے ساتھ فرمایا پیچھے کا آخری لشکر کا آخری آدمی دریائے نیل کے اندر آ گیا، پورے دریائے نیل کے اندر آ گئے۔ کون؟ فرعون اور اس کا لشکر کا آخری آدمی بھی دریائے نیل کے اندر آ گیا۔ دریائے نیل مل گئی، فرعون اور اس کا لشکر دریائے نیل کے اندر غرق ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں کامیابی کے نقشے میں رکھ کر ناکام ہونا، اسے کہتے ہیں ناکامیابی کے نقشے میں رکھ کر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو کامیاب کر کے بتایا، اور کامیابی کے نقشے میں رکھ کر فرعون کو اور اس کے لشکر کو ناکام کر کے بتایا ہے۔ عزیز ماں بہنیں، اللہ رب العزت ہم سب کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں جی؟ کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ایمان جیسی دولت کو دیا ہے۔ یہ ایمان کا ملنا کوئی منہ کی بات نہیں ہے۔ ایمان کتنا قیمتی ہے، اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ہم سراسری سمجھ رہے ہیں، ہم غیروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ایمان والوں میں اور غیر میں کوئی فرق معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ وہ بھی کھا رہے پی رہے سب کر رہے ہیں، ہم بھی کھا رہے پی رہے سب کر رہے ہیں، مگر اللہ نے ایسی دولت دیا ہے، فرمایا ایک آدمی کو پوری دنیا کی حکومت دیا جائے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں ایمان کتنا قیمتی ہے، اس سے اندازہ لگا لیں، آپ لوگ اس سے اندازہ لگا لیں ایمان کتنا قیمتی ہے۔ اور اللہ نے بغیر مانگے ہمیں ایمان دیا ہے، اتنا قیمتی تحفہ بغیر مانگے دیا ہے۔ فرمایا کہ ایمان ایک آدمی کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا کی حکومت دی، ہندوستان کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی حکومت دی، اور اس کے تابع انسانی نہیں بلکہ جنات، چرندے، پرندے، جنگل کے زہریلے جانور، خونخوار جانور، سب کچھ اس کے تابع۔ فرمایا اس کے فرم بردار بن گئے، مگر اللہ رب العزت اس کو ایمان نہیں دیا۔ فرمایا سب سے بد نصیب وہ آدمی ہے، سب سے بد نصیب۔ کیوں بد نصیب؟ یہ دنیا کی فرمایا یہ موت پر دنیا کی سب حکومتیں ختم ہونے والی، اس کی موت پر اس کی حکومت ختم ہوگی، اس کی سلطنت ختم ہوگی، اس کا عہدہ ختم ہوگا، اس کی ڈگری ختم ہوگی، اس کی شہرت ختم ہوگی، مرنے کے بعد کچھ ساتھ نہیں۔ اس کے لیے فرمایا اس سے بد نصیب آدمی کوئی نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے جھوپڑا میں رہنے والا، مرچی روٹی کھانے والا، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا، اللہ رب العزت نے ایمان دیا ہے۔ کیا دیا جی؟
ایمان دیا ہے۔ فرمایا ایمان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو کامیاب کرے گا۔ یہاں کی زندگی ایسے بھی کٹے گی، آپ جھوپڑا میں رہیں گے تب بھی کٹے گی اور تب بھی مرنا ہی ہے، آپ بنگلے میں رہیں گے تب بھی زندگی کٹے گی، تب بھی مرنا ہے، آپ اچھا مرغا مسلم کھاؤ تب بھی موت آنی ہے، تب بھی زندگی کٹے گی ہی، یا روٹی مرچی کھاؤ تب بھی موت آنا ہے، فرمایا تب بھی زندگی کٹے گی۔ زندگی کا مثال ایسے دیتے ہیں ہمارے بڑے، ایک برف کا ڈھیلا ہے، ایک برف کا ڈھیلا ہے، اس کو مٹگے میں ڈالو تو بھی پگھل جائے گا، راستے میں رکھو تو بھی پگھل جائے گا۔ فرمایا پگھلنا تو ہے ہی، مگر مٹگے میں جو ڈالیں گے وہ لوگوں کو راحت دے گا، پانی پئیں گے لوگ، اس سے ٹھنڈا پانی پئیں گے، راحت ملے گی، اور جو راستے میں ڈالیں گے، روڈ پر ڈالیں گے، وہ لوگوں کو تکلیف دے گا، لوگ بد دعا دیں گے، ارے کوئی آدمی ہے اس کو ایسا کیسے پھینکے بول کے۔ اسی طرح ہماری تو زندگی کٹے گی مگر ایمان کی محنت کے ساتھ گزرے گی، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے ساتھ گزرے گی، نبی کے طریقے پر اپنی زندگی ڈالیں گے۔ فرمایا آنے والی ہماری زندگی بنے گی، آنے والی ہماری زندگی لامحدود زندگی، عبدالآباد زندگی، کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمت والی زندگی ہماری بن جاوے گی۔ ورنہ ہم بھی اسی طرح زندگی گزاریں جو غیر مسلمان گزار رہا ہے، کھائیں گے پیئیں گے موج کریں گے، پھر اس دنیا سے جس طرح غیر نکل جاتے اس طرح سے نکل جائیں گے، پچھتانے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ ہے افسوس کرے گا آدمی، ہے افسوس، ہے افسوس، کیونکہ آج ہمارے پاس ہر لوگ آ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اللہ نے ہر انسان کو موقع دیا ہے، وہ موقع موت سے پہلے ہے اپنے اعمال کو بنانے کا، اپنے ایمان پر محنت کرنے کا۔ موت آ گئی تو بات ختم ہو جائے گی، اس کے لیے فرمایا اتنا قیمتی ایمان دیا ہے اللہ رب العزت، اس کی محنت بھی ضروری ہے۔ ایمان والا بھی اتنا قیمتی ہے، کتنا قیمتی ہے ایمان والا، ایمان والی؟ فرمایا ایک بھی ایمان والا یا ایک بھی ایمان والی اس روئے زمین پر رہے گی، اللہ کی تعریف کرنے والے رہے گی، اللہ کی بڑائی کرنے والے رہے گی، اللہ کی طاقت کو تسلیم کرنے والی رہے گی، اللہ رب العزت اس کے طفیل میں ساری دنیا کے نظام کو چلائیں گے۔ کس کے طفیل میں چل رہی دنیا؟ میرے اور آپ کی طفیل میں، ہم ایمان والے کی طفیل میں اللہ رب العزت سورج کو نکال رہا، چاند کو نکال رہا، دن کو رات میں بدل رہا، رات کو دن میں بدل رہا، ہوائیں چل رہی ہیں، فضائیں چل رہی ہیں، کھیتی سے گلے نکل رہے ہیں۔ فرمایا یہ سب کے سب ایمان والے کے طفیل میں بن رہا ہے۔ جب ایمان والا اس دنیا میں نہیں رہے گا، اللہ کی تعریف کرنے والا اس دنیا میں نہیں رہے گا، اللہ کی بڑائی کرنے والا اس دنیا میں نہیں رہے گا، فرمایا اللہ رب العزت اس دنیا کو ختم کر دیں گے، اس دنیا کو نست نابود کر دیں گے، قیامت برپا ہوگی۔ اس کے لیے فرمایا موت پر دنیا کے سب سارے ختم ہو جائیں گے، کوئی ساتھ نہیں آئے گا، نہ والدین، نہ بیوی بچے، نہ شوہر، فرمایا نہ دکان، نہ مکان، نہ کھیتی کھلیان، نہ بنگلہ، یہ سب چھوڑ کر اکیلی تنہا جانا ہے، اکیلی تنہا جانا ہے۔ ہم نے ذرا دیکھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کر ان کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا جب ان کی روح نکل رہی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی جیسے میری روح نکلے گی میری میت کو رات میں اٹھانا اور میرے میت کو پورے لوگوں کو نہیں جمانا۔ اور جب ان کی میت لے کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں اترے، کن کی میت؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت لے کر قبر میں اترے تو جوش میں آ کر کہنے لگے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا خبر، اے خبر تجھے معلوم ہے تیرے اندر کون آ رہی ہے؟ تیرے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی خاتم النبی امام الانبیاء کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہر علی کی بیوی اور جنت کے سردار حسنین اور حسنین کی ماں آ رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خبر کو گویائی دی،
بات کرنے کی طاقت دی تو قبر کہتی ہے حضرت ابو ذر غفاری سے، یا ابو ذر، کیا کہتی ہے قبر؟ اے ابو ذر، میں حسب اور نسب کو نہیں پہچانتی، ایک کس کی ماں ہے، ایک کس کی بیٹی ہے، ایک کس کی بیوی ہے، ایک کون سے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اس کا کوئی مجھ سے مطلب نہیں، میں تو آنے والیوں کی اعمال دیکھوں گی، یہ اچھے اعمال کر کے آئے ہوگی تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوگا، اگر برا عمل کر کے آئے ہوگی تو اس کے ساتھ برا برتاؤ ہوگا۔ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا خلاصہ ہے، قبر جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گھڑا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ قبر جنت کی باغ ہے یا جہنم کا گھڑا ہے۔ فرمایا جب مومن بندی اللہ کو راضی کرنے والی، اپنی زندگی نبی کے طریقے پر گزارنے والی، فرمایا ایسی بندی یا بندہ جب اس کو دفنایا جاتا ہے قبر میں تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہے، خبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہے، جتنے بھی میرے پشت پر چلتے تھے، جتنے بھی میرے پیٹھ پر چلتے تھے، ان سب میں تجھ سے تو مجھے پسند تھی، تو مجھے پسند تھا، آج میرے حوالے ہوا ہے تو میرے حسن اخلاق کو بھی دیکھے گا، میرے اچھے برتاؤ کو بھی دیکھے گی۔ تو قبر اتنی وسیع ہو جاتی ہے، اتنی وسیع ہو جاتی ہے، اتنی چوڑی ہو جاتی ہے، فرمایا جہاں تک مردے کی نظر جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے؟ جو دنیا میں آنے کا مقصد یاد رکھے ہوئے ہیں، جو دنیا میں آنے کا مقصد یاد رکھے ہوئے ہیں اور ہر وقت اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں ہیں اور نبی کے طریقوں پر اپنی زندگی کو ڈال رہے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ یہ برتاؤ ہوگا۔ قبر چوڑی ہو جائے گی، فرمایا قبر میں جنت کا بستر ڈال دیا جائے گا، قبر میں جنت کا بستر ڈال دیا جائے گا، پھر فرمایا اس کو قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، وہاں سے جنت کی خوشبوئیں آئیں گی، ایسے سو جائے گا، ایسے سو جائے گا، اب بھی سویا تھا اب بھی جگایا، قیامت نازل ہو جائے گی۔ فرمایا اللہ کے احکام کو توڑ کر زندگی گزارنے والے، نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والے فاجر شخص جب دفنایا جاتا ہے بندہ یا بندی تو قبر کہتی ہے تیرے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کہتی جی؟ تیرے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ میری بات کو سنو غور سے۔ قبر کہتی ہے تیرے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ جتنے بھی میرے پشت پر چلتے تھے، جتنے بھی میرے پیٹھ پر چلتے تھے، ان سب سے تجھ سے بغض تھا، تجھ سے نفرت تھی، کیا ضرورت تھی تیرے آنے کی؟ جب تو میرے حوالے ہوا ہے تو میرے برے سلوک کو بھی دیکھے گا۔ کیا کہتی ہے قبر؟ کس سے کہہ رہی ہے؟ دنیا میں تو اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہے، دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے، پھر بھی ہم نے اللہ کی نافرمانی کر کے جائیں گے، اللہ کے احکام توڑ کر جائیں گے، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے خبر کہتی ہے تیرا آنا بڑا منعوس ہے، تیرا آنا بڑا منعوس ہے، کیا ضرورت تھی تیرے آنے کی؟ تو میرے حوالے ہوا ہے تو میرے برے برتاؤ کو بھی دیکھے گا یا دیکھے گی۔ جب اس کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے، اتنی تنگ ہو جاتی ہے، مردے کی پسلیاں ایک دوسرے میں ایسے دس جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ مبارک انگلیوں میں ڈال کر اس طرح سے بتائے۔ اس کے لیے میرے ماں بہنوں، اللہ رب العزت نے فرمایا موت سے پہلے ہم سب کو گولڈن چانس دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عقل مند ہوشیار دانش مند آدمی وہ ہے، سمجھدار آدمی وہ ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں، کیونکہ موت پر سب سارے ختم ہونے والے، کوئی ساتھ نہیں آنے والا۔ قبر میں یہ موت پر سے یعنی قبر میں تنہا چلا جائے گا۔ فرمایا یہ ایمان والی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے پر پورا کرے گی تو ایک دنیا میں بھی اللہ اسے چین، سکون، راحت و امن و عافیت والی روزی دیں گے، اور فرمایا عزت والی جو روزی دیں گے۔
مرنے کے بعد ایمان اس کو قبر میں ساتھ دے گا۔ اللہ کے فرمایا مرنے کے بعد اس کا ایمان اس کو قبر میں ساتھ دے گا، اللہ کی رحمت کو کھینچے گا، نجات کا ذریعہ بنے گا، فلسی رات کے راستے سے بجلی کی طرح گزارے گا، دہکتی ہوئی جہنم سے بچا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمت والی جنت میں لے کر جائے گا۔ اس کے لیے محنت شرط ہے۔ ہم ایمان والے ایمان پر محنت کریں گے، اللہ کے احکام، نبی کے طریقے اس کی زندگی میں آئیں گے، یہ من چاہے زندگی چھوڑ کر رب چاہے زندگی گزارنے والا بنے گا، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا بنے گا، ہر کام اللہ کے لیے کرنے والے بنے گا۔ اس کا ایمان اس کو گناہوں سے روکے گا، اس کا ایمان اس کو گناہوں سے روکے گا۔ کیسے روکے گا؟ اچھے اعمال کرنے پر اس کو ابھارے گا۔ اس کا ایمان کیا ہے جی؟ ایمان پر محنت کرنے سے گناہوں سے روکے گا، اچھے اعمال کرنے پر ابھارے گا۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر گئے، ایک جنگل میں گزر ہوا، دوپہر کا وقت نماز پڑھ کر کھانا کھانے کے لیے ایک درخت کے آڑ میں بیٹھے، یعنی درخت کے چھاؤں کے نیچے بیٹھے۔ جب کھانا شروع کرنے والے تھے، ایک بکریاں چرانے والا بکریوں کو ہانکتا ہوا لے کر جا رہا تھا، ان کو دیکھ کر سلام کیا۔ وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتا نہیں تھا، سلام کیا تو انہوں نے اصرار کیے، کھانے کے لیے بلائے۔ وہ آدمی کہنے لگا نہیں بولا، منع کر دیا، تو انہوں نے اصرار کیا تو وہ چروا بکریاں چرانے والا کہنے لگا حضرت میرا روزہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ایسی گرمی کی لو چل رہی ہے، اتنی سخت گرمی ہے، آپ ایسی گرمی میں روزہ ہیں؟ اللہ کا ڈر دیکھو۔ وہ کہنے لگا ہاں میں ان ایام کو وصول کر رہا ہوں جن ایام میں میں نے کھایا پیا تھا، یعنی جن دنوں میں وصول کر رہا ہوں جن دنوں میں نے کھایا پیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اچھا یہ اتنی ساری بکریاں ریوڑ کے ریوڑ، اس میں سے ایک بکری ہمیں فروخت کر دو، یعنی ہمیں بیچ دو، اور تمہیں اس کے پیسے بھی دے دیں گے اور روزے کے لیے گوشت بھی دے دیں گے۔ وہ چروا کہنے لگا حضرت میں نوکر ہوں، میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، اس کے یہ بکریوں کا مالک دوسرا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امتحان لینا چاہا، کہنے لگے کہ بھئی اچھا اتنے سارے بکریوں میں ایک بکری کم ہو گئی تو کیا ہوا؟ اس کو کیا پتا چلے گا بکریوں کے مالک کو؟ اگر پوچھ بھی لیا سمجھو، اگر پوچھ بھی لیا کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا۔ کیا کہہ دینا؟ کہ بھئی بکریوں میں سے ایک دو بکری لانڈگا کھا گیا بول دینا۔ تو جنگل میں رہنے والا بکریاں چرانے والا کیا کہتا ہے آسمان کی طرف دیکھ کر؟ فین اللہ کہتا ہے، وہ اللہ کہاں جائے گا جو ہر لمحہ اس کی نظر مجھ پر ٹکی ہوئی ہے، ہر کام کا خبر رکھنے والا وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جو کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کے آواز کو سننے والا اللہ ہے، دیکھنے والا اللہ ہے۔ اس سے کیسے بچوں گا؟ عزیز ماں بہنوں، فرمایا ایمان بنے گا تو سارے خرافات نکل جائیں گے، بھلائی آئیں گی، پھر اس کو اعمال پر کھڑا کرے گا، اس کو اعمال پر 100% کھڑا کرے گا، برائیاں اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت لانے سے پہلے مکہ کے اندر جہالت عام تھی، عرب میں جہالت عام تھی، فرمایا شراب عام تھی، لڑکیوں کو پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا، ایک دوسرے کا قتل کرنے کو طاقتور سمجھا جاتے تھے، ایک دوسرے کی اونٹ پہلے پانی پی لی ہے تو صدیوں تک جھگڑا چلتا، اور بیٹے کو باپ وصیت کر کے مرتا بیٹا فلاں کی اونٹ میرے اونٹ سے پہلے پانی پی لی ہے، اس کا ضرور بدلہ لینا۔ ایسی جہالت کے زمانے میں میرے اور آپ کی آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی۔ کیسے محنت کی؟ 3 طبقوں پر محنت کی۔ پہلا طبقہ عورتوں کا، دوسرا طبقہ مردوں کا، تیسرا طبقہ بچوں کا۔ یہ تینوں پر محنت ہوگی تو گھر میں 100% دین آئے گا۔
فرمایا اس میں سے ایک طبقے پر بھی محنت ہونا بند ہو گئی، فرمایا اس کے ذریعے سے گھر میں بے دینی آئے گی، اس کے ذریعے سے گھر میں بے دینی آئے گی۔ اس کے لیے فرمایا ایمان پر محنت کریں گے، اعمال پر کھڑا کریں گے۔ جب ایمان پر محنت ہوئی مکہ کے اندر 11 یا 13 سال، اس کے بعد اللہ کے احکام شروع ہو گئے تو اللہ رب العزت نے شراب کو حرام کر دی۔ جس کے منہ میں تھی، جس کے ہاتھ میں تھی اس نے پھینک دی، جس کے منہ میں تھی اس نے قے کر دی، فرمایا باہر ڈال دے۔ اور جب پردے کا حکم ہو گیا، ذرا اس بات کو سنیں، جب اللہ رب العزت نے پردے کا حکم کیا تو فرمایا جہاں مستورات گئی تھی، جہاں عورتیں گئی تھی وہیں پر رکیں، کھیت کو جانے والی کھیت میں، بازار کو جانے والی بازار میں، دکان کو جانے والی دکان پر، جہاں جا رہے تھے وہیں پر کھڑے ہو گئے۔ اپنے گھر کے مردوں کے ذریعے سے کپڑا منگوا کر پردہ کر کے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے فرمایا پردہ بہت اہم ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے ہر ایمان والوں پر 24 گھنٹہ ایمان فرض کیا ہے، اور ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے اللہ رب العزت نے 24 گھنٹہ ایمان کو فرض کیا ہے، اور ہر عاقل بالغ مرد عورت کو 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت ہمارے نبی کو ارشاد فرما رہے ہیں، اے نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کریے، حکم کریے، خود بھی اس کے پابند رہیے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو اللہ رب العزت، اے نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کریے، حکم کریے، اور خود بھی اس کا پابندی کریے۔ میں آپ سے معاش کا معاوضہ نہیں چاہتا، معاش تو میں دوں گا، بہتر انجام پرہیزگاری کا ہے۔ کیسی زبردست نماز کی تاکید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت قریب ہے۔ آخری زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک زمین پر ٹکے نہیں جا رہے، چلا نہیں جا رہا، تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تاکید کر رہے ہیں۔ کیسا وقت؟ فرمایا چلا نہیں جا رہا، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک طرف ابن عباس یعنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے کندھوں پر اپنے ہاتھ مبارک کر مسجد جا رہے ہیں، یعنی آخری وقت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑ رہے۔ اس لیے ماں بہنوں نماز ضروری ہے۔ نماز کے بارے میں کیا بتاؤں میں، اس کی اہمیت کے بارے میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی احکام زمین پر اتارے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو واسطہ بنا کے اتارے، ذریعہ بنا کر۔ جب نماز دینے کا ارادہ کیا تو فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے واسطے کو ہٹایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے کو ہٹایا، اپنے ترتیب کو بھی بدلا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا، عرش پر بلایا، اور وہاں کے غیبی خزانے دکھائے، جنت اور جہنم دکھائے، واپسی میں تحفے کے طور پر نماز دے کر بھیجے۔ جب ہمارے یہاں گھر پہ مہمان آتے ہیں ہمیں بھی تحفہ دیتے ہیں، اس طرح اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو، اپنے نبی کو تحفہ کیا دیا؟ نماز کا تحفہ۔ یہ کوئی معمولی تحفہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی تحفہ نہیں ہے۔ ہم نے سمجھ لیا نماز صرف عبادت ہے، نہیں میرے ماں بہنوں، نماز براہ راست اللہ سے، اللہ کے خزانے سے لینے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کیا ہے نماز؟ نماز اللہ کے خزانے سے لینے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہم نے سمجھ لیا دکان سے لینا سمجھ میں آ گیا، کھیتی سے لینا سمجھ میں آ گیا، نوکری سے لینا سمجھ میں آیا، کمپنیوں سے لینا سمجھ میں آیا، مگر اللہ کے خزانے سے لینا سمجھ میں نہیں آیا، اس کے لیے پریشان ہے۔ نماز اللہ کے خزانے سے لینے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک صحابی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک صحابی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب وہ صحابی گھر سے مسجد چلے گئے، اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھ کر اللہ سے خوب مانگ کر آئے، اپنی بیوی سے پوچھے کچھ انتظام ہوا ہے کیا، کھانے کا کدھر سے کچھ آیا؟ بیوی نے کہا نہیں۔
پھر فرمایا پھر دوسری مرتبہ پھر گئے مسجد کو، پھر وضو کر کے پھر اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز پڑھے۔ پھر اپنے اہلیہ سے پوچھا کچھ انتظام ہوا ہے؟ اہلیہ نے کہا نہیں، اور کہنے لگے میری وضو میں اور میری نماز میں کمی ہے۔ پھر تیسری مرتبہ کامل وضو کر کے نماز پڑھ کر آئے، اللہ سے مانگ کر آئے۔ پھر آ کر اپنی بیوی سے پوچھا کچھ انتظام ہوا ہے کیا؟ تو بیوی کہنے لگی ہاں الحمدللہ ہوا ہے۔ کیا صورت ہوئی؟ کیا صورت ہوئی؟ بیوی نے کہا کہ گھر کے کونے میں ایک چکی پڑی تھی، گھر کے کونے میں ایک چکی پڑی تھی، وہ اپنے آپ چلنے لگی اور اس میں سے آٹا آتا گیا۔ میں اپنے گھر کے برتنوں کو، سارے برتنوں کو بھر دی، ایک دو نہیں بلکہ پورے برتنوں کو بھر دی۔ اور میرے دل میں ایک بات پیدا ہوئی، یہ آٹا، یہ چکی کیسے چل رہی ہے؟ یہ آٹا کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کو دیکھنے کی تمنا میں نے چکی کو روکی اور اس کے پارٹ کو ایک حصے کو اٹھا کر دیکھا، نہ اس میں آٹا تھا نہ دانا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری بیوی اس چکی کو نہ روکتی تو خدا کی قسم قیامت تک اس میں سے آٹا آتا، آنے والی امت اس سے فائدہ اٹھاتے۔ کون سے کام ہے یہ؟ نماز کے ذریعے سے گھر میں چکی چلائے۔ ایک نو مسلمان عورت، وقت ہو گیا ہے اب مختصر بات کر کے انشاءاللہ ختم کر دیتا ہوں۔ ایک نو مسلم عورت اسلام میں داخل ہو گئی، غیر مسلمان عورت مسلمان بن گئی، اور جیسے مسلمان بن گئی چند دنوں کے بعد اس کے نوجوان بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تو اس عورت نے کہا کہ جو نو مسلم عورت تھی اس نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دیجیے۔ جب ان کو نماز پڑھنے کی مہلت ملی، وضو کر کے اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا میں کہنے لگی اے اللہ میں اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئی ہوں، میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، میرے مذہب کے لوگ مجھے تانا دیں گے، اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے اس کا بیٹا مرا ہوا ہے، پھر یہ میرا بیٹا دین کا آڑ بن جائے گا، اس کے لیے میرے بیٹے کو آج زندہ کر دو۔ اتنا کہنا تھا، خدا کی قسم وہ بیٹا زندہ ہو گیا۔ یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ نماز کی طاقت ہے۔ نماز ایسی ہے اللہ کے خزانے سے لینے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہم سب بھی 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور اپنے گھروں میں برکت کے لیے فرمایا، اپنے گھروں میں بے دینی کو ختم کرنے کے لیے، اپنے گھروں میں ہے نا جی جہالت کو ختم کرنے کے لیے فرمایا ہمارے گھروں میں تعلیم ضروری ہے۔ ہمارے گھروں میں کیا ہے جی؟ تعلیم ضروری ہے۔ دور صحابہ میں ایک علم عام تھا، دور صحابہ کے بچوں میں، عورتوں میں، بوڑھوں میں، جوانوں میں 100% عام تھا۔ فرمایا اس کی وجہ سے 100% عمل پر کھڑے ہوئے تھے۔ وقت آیا تو ایک عورت، صحابیہ عورت اپنے چھوٹے بچے کو لے کر، دیکھو جب پتہ چلے گا نماز پڑھنے سے اللہ کیا دے گا، روزہ رکھنے سے کیا دے گا، اللہ کے راستے میں نکلنے سے کیا دے گا، فرمایا جب پتہ چلے گا تو کرنے والی بنیں گی۔ آج بچے کے ہاتھ میں 10 روپے دے تو پتہ چلتا کہ بھئی اس سے کیا ملے گا، معلوم نہیں رہے گا تو کیا ہوتا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کی عقل کم ہے، چھوٹا بچہ نادان بچہ ہے، ایک طرف آپ چاکلیٹ پکڑو، ایک طرف 500 کا نوٹ پکڑو، اس کو بتاؤ کیا لے گا وہ، فرمایا وہ چاکلیٹ ہی لے گا، کیونکہ اس کو 500 کی قدر نہیں ہے۔ اگر یہ 500 لے گا تو ایسے ہزاروں لاکھوں چاکلیٹ آ جائیں گے۔ اسی طرح فرمایا جب فضائل والی تعلیم ہوگی ہمارے گھروں میں، فرمایا اعمال سے لینے والے بنیں گے۔ اس کے لیے فرمایا کہ ہم 5 وقت کی 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کریں۔ پہلا عمل جو ہے قرآن شریف کے حلقے لگائے، قرآن شریف کے ہمارے گھر میں کلمے کو ہر ماہ مستورات فرمایا اس کو سیکھے۔ اللہ کے کلمے کو سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے، کلمے کو درست کرے، ایک دوسرے کو سکھائے اور سیکھنے کی فکر کرے۔ دوسرا پھر نماز ہے، پھر پورے صورتیں بھی سیکھنے کی فکر کرے۔ دوسرا جو حصہ ہے وہ کتاب کا پڑھنا ہے، روزانہ منتخب حدیث ہے، فضائل عمل کی اول ہے اور فضائل عمل دوم ہے، باری باری پڑھے۔ فرمایا پھر 6 صفات کا مذاکرہ ہے،
خالی مذاکرہ نہیں بلکہ عملی مشق کر کے اپنی زندگی میں لائے۔ ہم ایمان کے بارے میں بولتے ہیں تو ایمان کی محنت ہو ہماری زندگی میں، نماز کے بارے میں بولتے ہیں تو نماز کی محنت ہو اس طرح سے۔ فرمایا تو چوتھا یہ ہے تشکیل کرے، بھئی اللہ کے راستے میں روزانہ تشکیل کرے، ماں بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بھائی ہے، اس طرح سے تشکیل کرے، بیوی ہے یا شوہر ہے تو اس طرح سے تشکیل کرے۔ ہمارے گھر میں سے اللہ کے راستے میں کون جائیں گے؟ پھر پانچواں کام یہ ہے کہ بھئی مشورہ کرے، کل تعلیم کون کریں گے، کل یہ کام کون کرے گا، یہ کام کون کرے گا، قرآن کے حلقے کون لگائیں گے، 6 صفات کون لیں گے، اس طرح سے محنت، اس طرح سے مشورہ کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا اب ہمارے یہاں سے جس طرح سے ہماری جماعت آئی ہوئی ہے اسی طرح یہاں سے بھی جماعتیں ماہ مستورات میں 3 دن کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہو جائیں، جن کا آج تک اس پورے بستی میں جس گھر سے مرد حضرات کے 4 مہینے نہیں لگائے، پہلے آپ سے درخواست ہے کہ پہلے ان کو 4 مہینے نام لکھائے۔ اگر ہمارا شوہر اللہ کے راستے میں ابھی تک ان کے 4 مہینے نہیں لگائے، پہلے سب سے پہلے ان کا نام لکھائے۔ بھائی ہے اسی طرح ہے نا جی، اسی طرح شوہر ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، ان کا نام لکھائے 4 مہینے کے لیے۔ دوسرا کام یہ ہے جن مستورات کا 3 دن ابھی تک نہیں لگا ہے وہ پہلی فرصت میں انشاءاللہ پہلی مشغولی میں 3 دن کا نام لکھا ہے۔ اور فرمایا جن مستورات کا بھئی 3 دن 3 بار یا 2 بار لگیں وہ عشرے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جن ماں بہنوں کا فرمایا 2 بار یعنی عشرہ لگا ہوا ہے تو وہ چلے کے لیے تیار ہو جائے 40 دن کے لیے۔ جن ماں بہنوں کا 40 دن لگا ہوا ہے 1-2 بار، فرمایا وہ ہمت کرے بحرون کے لیے تیار ہو جائے۔ کریں گے انشاءاللہ، اور جو آئی ہوئی بہنوں کی تشکیل کر کے